السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں رجب کے مقدس مہینے کی، اور خاص طور پر اس میں روزہ رکھنے کے جو عظیم انعامات ہیں نا، ان پر۔ تو چلیں اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس مبارک مہینے میں کی گئی عبادت کا اصل اجر ہے کیا؟ اس کے روزے اپنے ساتھ کیا کچھ لے کر آتے ہیں؟ آئیے اسی کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ساری باتیں کہاں سے رہی ہیں۔ تو دیکھیں، ان تمام انعامات کی بنیاد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ تو یہ ہے وہ فرمان، اور یہ صرف الفاظ نہیں ہے، سمجھیں کہ یہ ایک الہی وعدہ ہے، ایک گارنٹی ہے۔ اسی سے اس پوری بات کو ایک خاص تقدس ملتا ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ انعامات ملنا شروع کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بالکل شروعاتی دنوں کی، اور سفر کا آغاز ہوتا ہے گناہوں کی معافی سے، یعنی کفارے سے۔ تو پہلا قدم یعنی صرف پہلے دن کا روزہ، اسی میں ایک بہت بڑا اجر چھپا ہے۔ جی ہاں، صرف ایک دن کا روزہ رکھنے کا اجر ہے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کی پچھلی خطائیں معاف، 3 سال کا حساب بالکل صاف۔ سمجھیں کہ ایک بالکل نئی شروعات کا موقع مل جاتا ہے۔ اور یہ رحمت یہی نہیں رکتی، اگر دوسرا روزہ رکھا جائے تو 2 سال کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پہلے 3 دن میں ہی کل ملا کر 6 سال کے گناہوں کی معافی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ ان 3 دنوں کے بعد رجب کا ہر ایک روزہ مزید 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی گناہوں کی معافی کی بات۔ اب جیسے جیسے روزے دار کی ہمت بڑھتی ہے تو انعام کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ اب صرف ماضی صاف نہیں ہوتا، بلکہ مستقبل کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ذرا اس ترتیب کو دیکھیں، کتنا زبردست ہے۔ 7 روزے رکھنے پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور صرف 1 روزہ اور یعنی 8 روزے رکھنے پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی 10 روزے مکمل کر لیتا ہے تو اسے ایک ایسا وعدہ ملتا ہے کہ اللہ سے جو مانگا جائے گا وہ عطا کیا جائے گا، یعنی دعا کی قبولیت کی گارنٹی۔ لیکن بات یہاں بھی نہیں رکتی۔ 15 روزوں کا اجر تو سمجھے کہ ایک روحانی انقلاب ہے۔ ذرا اس الہی اعلان کو سنیں جو 15 روزے رکھنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور تیری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ یہ صرف معافی نہیں ہے، یہ تو ٹرانسفارمیشن ہے، جہاں گناہ بھی نیکی بن جائیں۔ اب آتے ہیں اس اجر پر جو اس دنیا کا نہیں بلکہ قیامت کے دن کا ہے، وہ حتمی اعزاز جو روزہ داروں کے لیے رکھا گیا ہے۔ سوچیں ذرا، قیامت کا دن ہے اور روزہ داروں کو ان کے روزے کی خوشبو سے پہچانا جا رہا ہے۔ ان کے لیے کھانے کے دسترخوان بچھائے گئے ہیں، مشک سے بند سراہیوں سے انہیں پانی پلایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو اور آرام کرو۔ اور اس وقت کا فرق دیکھیں، ایک طرف روزہ دار ہیں جو آرام سے کھا پی رہے ہیں، سکون میں ہیں، اور دوسری طرف باقی لوگ ہیں جو سختی میں، پیاس میں اور اپنے حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ خاص مقام جو روزہ دار کو ملے گا۔ تو چلیں اب تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کے اہم نکات کو ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک روحانی سفر ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے کفارے سے، جہاں پہلے 3 دن میں ہی سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ سفر برکتوں کی طرف بڑھتا ہے، جہاں 7 سے 15 دنوں میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کا اختتام ہوتا ہے ختمی اعزاز پر، قیامت کے دن جب ہر طرف مشکل ہوگی، روزہ دار کو راحت نصیب ہوگی۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ سارے انعامات، یہ بے حساب رحمتیں آخر کس کی طرف سے رہی ہیں؟ یہ ہمیں ان انعامات سے زیادہ انعام دینے والی اس عظیم ہستی کی محبت اور شان پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔